الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک شکایت ہے کہ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے لوگ سنت پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے پیچھے جاتے ہیں اور پیچھے مسبوق نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو پریشانی ہوتی، ان کی نماز خراب ہوتی۔ مسئلہ نہیں پوچھ رہا، شکایت کر رہا کہ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے تو لوگ سنتیں اور نفلیں پڑھنے کے لیے پیچھے جاتے ہیں، درحال کہ پیچھے مسبوق اپنی نماز پوری کر رہے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی۔ بس لوگوں کو اپنی جگہ ہی میں سنتیں نفلیں پڑھنی چاہیے۔ پیچھے جو نماز مسبوق پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی جگہ سنت نفلیں پڑھنے میں کیا پریشانی ہے؟ کیوں بھائی پیچھے کیوں جاؤ؟ دوسروں کی نماز خراب ہو اور ان کی نماز خراب ہوگا تو گناہ آپ کے حصے میں آئے گا، تو گناہ سر لینے سے کیا فائدہ ہے؟ نماز جگہ ہے پیچھے جاؤ، لیکن جگہ نہیں ہے تو جہاں آپ نے فرض پڑھا ہے وہیں سنتیں پڑھو، نفلیں پڑھو۔ دوسری بھی شکایت ہے، پہلی صف میں شمولیت کے لیے لوگ کندھا پھلانگ کر پہلی صف میں جاتے ہیں، اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ اس کو سمجھو، اگر پہلی صف میں جگہ چھوڑ کر لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تو ان کا کندھا پھلانگ کر جا سکتے ہیں، کوتاہی ان کی ہے، وہ پہلی صف میں جگہ چھوڑ کر پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ اور پہلی صف میں جگہ نہیں ہے اور ایک آدمی خواہ جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں گھسنے کے لیے کہ جب کھڑے ہوں گے تو جگہ ہو جائے گی، میں گھس جاؤں گا۔ اس کے لیے حدیث شریف میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ قیامت کے دن اس کو پل بنایا جائے گا، برج، اور لوگ اس پر سے گزریں گے۔ جیسے اب وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر گیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے، تو قیامت کے دن اس کو برج بنا کر کے لوگ اس پر سے گزریں گے، یہ اس کی سزا ہے۔ بس اگر آگے صف میں جگہ باقی ہے اور لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تو کوتاہی پیچھے بیٹھنے والوں کی ہے۔ اب اگر کوئی گردن پھلانگ کر جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، کیوں؟ کوتاہی ان کی ہے۔ اور اگر آگے جگہ نہیں ہے اور زبردستی گھسنے کے لیے کوئی آدمی گردنیں پھلانگ کر جاتا ہے تو حدیث میں اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ میں گاڑیاں کرائے پر دینے کا کاروبار کرتا ہوں، رینٹ پر دیتا ہے، جیسے مکان ہم رینٹ پر دیتے ہیں وہ گاڑیاں رینٹ پر دیتا ہے، تو جو مکان رینٹ پر دیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے جو گاڑیاں رینٹ پر دے رہا ہے ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو رینٹ آیا آپ کے پاس میں باقی ہے، جب آپ کا سال پورا ہوا اس وقت جتنی رقم باقی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان گاڑیوں کا ویلیو ہر سال کم ہوتا رہتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رینٹ کے مکان پر جیسے زکوٰۃ نہیں ہے، آمدنی پر ہے، آمدنی پر بھی ہے، کب ہے؟ جب وہ آمدنی باقی رہے سال کے ختم تک۔ اسی طرح سے گاڑیوں کا جو رینٹ ہے وہ سال کے ختم تک باقی رہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے پہلے خرچ ہو گیا تو اس پر بھی نہیں۔ نام جو قرآن کے الفاظ بھی ہیں، جیسے محمد
अगर अंग्रेजी में लिखे हुए हों तो भी उनको कूड़े में फेंकने के लिए हैं या नहीं? नहीं। चाहे अरबी में लिखे हों, चाहे अंग्रेजी में, चाहे गुजराती में, चाहे किसी लैंग्वेज में लिखे हों, उसका एहतराम करना चाहिए। अगर नमाज में इंसान की गैस खाली हो जाए और वो पहली लाइन में खड़ा हो जबकि मस्जिद फुल भरी हुई हो, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे यूं नाक पकड़नी चाहिए और नाक पकड़ के चलो तो हर एक जरा जरा हटकर जगह देता चला जाएगा और चले जाएगा। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि इसका वुजू टूट गया है। उसका तरीका है कि नाक पकड़ लो, तो हर आदमी जरा जरा हटकर जगह देगा, वुजू करने चले जाएगा। ये कहता है कि टेस्ट के लिए खून या पेशाब दिया जाता है। उस बोतल पर, खून की बोतल पर और पेशाब की बोतल पर जो लेबल लगाते हैं, स्टिकर, उस पर नाम लिखते हैं। उसमें आदमी मोहम्मद भी होता है, अब्दुल रहमान भी होता है, अब्दुल्ला भी होता है, अल्लाह का नाम भी होता है। इसका क्या हुक्म है? उसका हुक्म ये है कि आप डॉक्टर हैं या क्लाइंट हैं। अगर आप क्लाइंट हैं तो वो तो डॉक्टर ने लिखा है और वही उसका जिम्मेदार है। आपने खत लिखा किसी को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इस खत की हिफाजत करना मुरसल इलैहि की जिम्मेदारी है, लिखने वाले की जिम्मेदारी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जजीरतुल अरब के पड़ोस के तमाम बादशाहों के नाम जो खुतूत लिखे हैं, किसरा के नाम, कैसर के नाम, उन सब में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। और ये यकीन नहीं था कि वो इसकी हिफाजत करेंगे, एहतराम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ये तो क्या मालूम, क्योंकि हुजूर ने बिस्मिल्लाह लिखी है, आगे जिम्मेदारी उसकी है। बस अगर वो आप डॉक्टर हैं और किसी मरीज का आपने पेशाब लिया, खून लिया, बोतल पर ये लिया, तो आगे उसकी हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। और अगर आप क्लाइंट हैं तो आप तो नहीं लिख रहे, वो लिख रहा है, वो हिफाजत करेगा, आपको क्या फिक्र पड़ी उसकी। ये कहता है कि मैं इंटरव्यू के लिए मुझे जाना पड़ता है और इंटरव्यू लेने वाली औरत होती है। जब मैं जाता हूं तो वो मुसाफा करती है, मुझे उससे मुसाफा करना पड़ता है। और मेरा कारोबार मार्केटिंग का है, लोगों से मिलना जुलना रहता है, उसमें औरतों से भी मिलना होता है। उनसे अगर हाथ न मिलाएं तो कंपनी मुलाजिमत से निकाल देती है। क्या ऐसी सूरत में हाथ मिलाना जायज है? जायज नहीं। फिर मैं क्या करूं? दैट्स योर प्रॉब्लम। तसव्वुफ की तशरीह कीजिए। इस्लाम में तसव्वुफ का क्या मकाम और किरदार है? तसव्वुफ अल्लाह के इरफान का जरिया है, उसकी तशरीह कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है। और ये सवाल क्वेश्चन आवर्स है, सवाल लो जवाब लो। और टॉपिक के लिए असर के बाद का वक्त है, इसको हम महफूज रखते हैं। अगर मौका मिला असर बाद इस पर तकरीर करेंगे, नहीं मिला तो कुछ नहीं। हम सब का खुदा एक, रसूल एक, कुरान किताब एक, अहादीस सब एक, फिर उलमाए किराम आपस में एक क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, किसने कहा नहीं हो सकते?
پھر علماء کرام آپس میں ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ غلط جواب ہے، ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام اپنی ذات کی نفی کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ تو علماء سے پوچھنے کی بات ہے، مجھ سے پوچھنے کی تھوڑی۔ علماء کرام آئی ایم نتھنگ، ہر آدمی یہ کہے آئی ایم نتھنگ، یہ تو علماء سے پوچھو وہ کیوں نہیں کرتے اپنی ذات کی نفی، مجھ سے پوچھنے کی تھوڑی ہے۔ بات ایک نہیں ہو سکتی، غلط ہے، ہو سکتے ہیں۔ اس کی شرح یہ ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں چلے جاؤ، یہاں سے 100 گنا زیادہ علماء ہیں اور یہاں سے 100 گنا زیادہ مدارس ہیں، مگر حنفی دیوبندیوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ شیعہ ہیں اور دوسرے فرقے ہیں، بریلوی ہیں، ان کو چھوڑو۔ جو حنفی دیوبندی ہیں، شافعی حنبلی بھی، شافعی مالکی بھی دیوبندی ہوتے ہیں، ان کو میں نہیں لے رہا۔ حنفی دیوبندی ہیں تو ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں؟ وہاں چھوٹے بڑے ہیں، چھوٹے بڑوں سے کہتے ہیں، بڑوں کی بات چھوٹے مان لیتے ہیں۔ سب کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، دیوبند جو کہتا ہے سبھی مدرسے، سبھی علماء مان لیتے ہیں۔ پریشانی اس وقت کھڑی ہوتی ہے جب کوئی لنکا میں جاتا ہے تو وہاں پہنچتے ہی 52 ہاتھ کا ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جو لنکا میں پہنچا وہ 52 ہاتھ کا ہو جاتا ہے۔ اب کوئی چھوٹا ہی نہیں ہے، تو جب کوئی چھوٹا ہی نہیں ہے تو کوئی بڑا بھی نہیں ہے، سارے ہی بڑے ہیں۔ جب سارے ہی بڑے ہیں تو ان میں اتفاق کہاں سے ہوگا؟ قدرتی عمل ہندوستان پاکستان میں کوئی مسئلہ اختلاف، جو دارالعلوم فتویٰ دے گا سب مان لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں بھی وہی دارالعلوم کا فتویٰ ہی چلتا ہے۔ حنفی دیوبندی میں کہہ رہا ہوں، دوسرے فرقوں کو نہیں لے رہا۔ اور آپ کے ان ملکوں میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، حنفی دیوبندیوں میں بھی اتحاد نہیں ہے، اس لیے کہ مرکز سے جڑے ہوئے نہیں، اور ہر ایک بڑا ہے، چھوٹا کوئی نہیں۔ اب میں کیسے سمجھاؤں بھائی یہ بات؟ ہمارے یہاں چھوٹے بڑے ہیں، بڑے کہتے ہیں، چھوٹے مان لیتے ہیں۔ آپ کے یہاں کوئی چھوٹا ہی نہیں، کیسے کام چلے؟ اور ابھی میں نے اور چھوٹا ہر ایک بڑا ہے، اور پھر آپ حضرات کھوٹے سے بندھے ہوئے بھی نہیں۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے بتلایا تھا کہ یہاں ٹورنٹو میں ایک سیمینار ہوا 3 مسئلوں پر، بڑے اہم مسئلوں پر۔ میرے امام صاحب نے بتلایا کہ 2 سال پہلے یہاں سیمینار ہوا تھا، تو میں نے کہا دیوبند سہارنپور میں سے کون آیا تھا؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ میں نے کہا تم کیسے حنفی ہو؟ کھوٹے سے بندھے ہوئے نہیں ہو آپ حضرات۔ اللہ اکبر کبیر۔ کیا زکوٰۃ صرف کیش، سونا اور چاندی کی شکل میں ادا کرنا جائز ہے، یا کپڑوں کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی طرح ادا کرو، زکوٰۃ کی مالیت غریب تک پہنچنی چاہیے۔ پھر غریب کے لیے جس میں زیادہ فائدہ ہے وہ چیز دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہ غریب ہے، اس کے گھر میں سردی کا سخت زمانہ ہے، اوڑھنے کے لیے رضائی نہیں، اس کو تم نے 500 روپے دیے کہ لے رضائی بنا لیجئے، تو وہ گھر جانے سے پہلے خرچ کر ڈالے گا ادھر ادھر، اور بیوی بچے بیچارے سردی میں ٹھٹھریں گے، ان کو 500 روپے مت دو، ان کو رضائی بنا کر کے دو۔ لے، قرآن میں ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ کفر نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر کفر کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت کی وجہ سے کرتا ہے، یہ غلط۔ اللہ چاہتے تو کفر نہ کرتے، یعنی کفر کو پیدا نہ کرتے۔ خالق ہر چیز کے اللہ ہے، مشیت تو بندوں کی ہے۔
میں نے آج عصر کے بعد بتلایا تھا کہ 3 چیزیں ہیں: علم، ارادہ اور اختیار۔ یہ ارادہ یہی مشیت ہے، یہ مشیت تو بندوں کی ہے۔ جب بندے کفر کو چاہتے ہیں تو اللہ کفر کو پیدا کرتے ہیں، خالق ہر چیز کے اللہ ہے۔ اور وہ جو آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اس میں مسئلہ نہیں بیان کیا گیا ہے، اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ کی قدرت تمہاری مشیت کے اوپر بھی ہے۔ جیسے مومنین جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس پر یہ تو اللہ کی مشیت ہے ہی، اس کی دوسری جو جانب ہے وہ بھی اللہ کی قدرت میں اور مشیت میں ہے۔ تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین میں تعلق نہیں ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر تم چاہ نہیں سکتے، یہ تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ تمہارے چاہنے پر بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور خالق تو ہر چیز کے اللہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ زمر میں یہ ایک آیت آئی ہے، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ خوش ہوں گے۔ وَإِن تکفروا، بولو وہ آگے سے نہیں ہے، ان تشکروا یرضہ لکم وَإِن فَإِنَّ اللَّهَ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، سورہ زمر میں اسی آیت میں ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتے، راضی نہیں ہیں، مگر بندے جب کفر کرتے ہیں، چاہتے ہیں، تو اللہ اس کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ خالق ہر چیز کے اللہ ہے۔ اگر والدین زندگی میں اپنی جائیداد کو اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو لڑکا لڑکی میں برابری کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ مفتی صاحبان یہ فتویٰ دیتے ہیں برابری زندگی میں دینا چاہے تو برابری کرنا ضروری ہے۔ ضروری کا مطلب کرنا چاہیے، چاہے میراث کے طور پر بانٹے۔ کیوں؟ زندگی میں میراث ہوتی نہیں، زندگی میں تو جو اولاد کو دو گے وہ گفٹ ہوگی، اور ہدیے میں لڑکے لڑکی کو برابر کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے مسئلہ لکھا بھی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بوڑھا ہو گیا یہ سوچ کر کہ میں پتہ نہیں کب مروں گا اور میرے بعد اولاد جو ہے لڑے گی جھگڑے گی، تو میں ہی سب کو حصہ بانٹ کر دے دوں تاکہ اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگیں اور میرے بعد جھگڑا نہ ہو، تو اس میں لڑکے کو دگنا دینا چاہیے لڑکی سے۔ یہ میں کہتا ہوں، دارالفتہ یہ فتویٰ نہیں دیتا۔ ایک شافعی المسلک لڑکا سوشل ورک کرتا ہے، جن خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہوں ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کبھی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا پڑتا ہے 2-3 گھنٹے تک، دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا یہ ملازمت اختیار کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ اور یہ مجبوری، دیٹس یور پرابلم۔ میراث میں لڑکے کو دگنا حصہ کیوں ملتا ہے؟ سنو یہ میرے بھائیو، اس مسئلے کو سمجھو اچھی طرح سے۔ قاعدے سے لڑکیوں کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، قاعدے سے، قیاس سے۔ ہندو نہیں دیتے، دوسرے مذاہب والے بھی پتہ نہیں عیسائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہودی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ہندو نہیں دیتے۔ کیوں؟ لڑکی کے ذمہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، بیٹی ہے وہاں تک باپ کھلائے، بیوی بن گئی شوہر کھلائے، بیوہ ہو گئی اولاد کھلائے، اولاد نہ ہو یا اولاد کھلا نہ سکے تو اسٹیٹ کھلائے، اس کے ذمہ کوئی خرچہ ہی نہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کی اشک شوئی کے لیے، اشک شوئی یہ فارسی کا لفظ ہے، ایک رو رہا ہے اس کے آنسو پوچھنا، اشک شوئی کے لیے باپ کا انتقال ہوا، اب جائیداد بیٹے آپس میں بانٹ رہے ہیں، بیٹیاں بیچاری بیٹھی ہیں، کچھ نہیں ملے، تو شریعت نے ان کو بیٹوں سے آدھا دیا ہے، وہ بھی لے کر ان کو بکسے میں رکھنا ہے، خرچ نہیں کرنا۔
اور بیٹوں کو جو حصہ ملے گا وہ تو ان کو خرچ کرنا، گھر چلانا ہے، اس لیے اور لڑکیوں کی اشکشوئی کے لیے یہ آدھا حصہ لڑکوں سے دیا گیا ہے، ورنہ دنیا کی عقلیں تو یہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، لڑکے کو دگنا اس لیے ملتا ہے کہ اس کو جو ملے گا اسے گھر چلانا ہے اسے، اور لڑکی کو جو آدھا ملے گا اسے لے کر بکسے میں رکھنا ہے، اس کے ذمہ تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے بینک سے مورگیج لیا ہے تو وہ زکوٰۃ میں قرض کی کتنی رقم منہا کرے؟ جو قسط پک گئی ہے وہ بیلنس میں سے منہا ہوگی، اور جو قسطیں کچی ہیں جن کا مطالبہ کرنے کا فی الحال بینک کو کوئی حق نہیں، وہ لیس نہیں ہوں گی، صرف وہ قسط جو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور آپ نے ادا نہیں کی وہ لیس ہوگی۔ قرضے تین قسم کے ہیں، ایک ہے قوی اسٹرانگ، ایک ہے ویک کمزور، اور ایک مڈل کلاس کا قرضہ ہے۔ جو قرضے قوی ہیں وہ چاہے وصول ہوئے نہ ہوئے ہو زکوٰۃ دینی ہے اس کی، جیسے آپ نے کسی کو قرض حسنہ دیا تو یہ قرض حسنہ قوی قرضہ ہے، اسٹرانگ قرضہ ہے، اینی ٹائم آپ مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 سال کے لیے قرضہ دیا ہے تو آپ کو 2 سال تک نہیں مانگنا چاہیے، مگر یہ اخلاق کی بات ہے، اگر آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ اس 2 سال کی مدت کے لیے قرضہ دیا ہے اس کو بھی اینی ٹائم مانگ سکتے ہیں، بس یہ قوی قرضہ ہے، اس کی زکوٰۃ چاہے وہ استعمال کر رہا ہے زکوٰۃ آپ کو نکالنی۔ اور ایک ویک قرضہ ہے، جیسے عورت کا ادھار مہر، عورت کے 2 مہر ہوتے ہیں، ایک کیش اور ایک ادھار۔ کیش مہر جو ہے وہ تو مجلس نکاح میں دینا پڑتا ہے یا پہلی رات میں دینا پڑتا ہے، اور اگر وہ شوہر مہر نہ دے تو عورت اپنے نفس پر قدرت نہیں دے گی، اس کو حق ہے، یہ کیش مہر ہے۔ اور ایک مہر ادھار ہوتا ہے، جب چاہو ادا کرو، موت سے پہلے کسی بھی وقت ادا کرو، موت ہو گئی تو اب اگر عورت کی موت ہوئی ہے تو شوہر سے مہر لے کر عورت کے ترکے میں رکھیں گے، اور شوہر کی موت ہو گئی تو اس کے ترکے میں سے مہر لیں گے۔ بہرحال زندگی میں عورت کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہے کہ میرا مہر لاؤ تب میں نفس پر قدرت دوں گی، یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں۔ یہ جو مہر ہے، ادھار مہر ہے، یہ ضعیف قرضہ ہے، اس کی زکوٰۃ کچھ نہیں، اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی جب وہ مہر ملے گا عورت کو، اس وقت کے بعد سے اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی، اس کے بعد سے۔ اور ایک مڈل کلاس کا قرضہ ہے، مڈل کلاس کا قرضہ، آپ نے نوکری کی، 5 مہینے نوکری کی، تنخواہ وصول نہیں ہوئی، اور پھر چھٹی ہو گئی اور یہ 5 مہینے کی تنخواہ باقی ہے، یہ قرضہ ہے، اور یہ مڈل کلاس کا قرضہ ہے۔ یہ جب قبضے میں آئے گی تو یا مکان کا کرائے پر دیا ہے، 3 مہینے ہو گئے، رینٹ وصول نہیں ہوا، یہ اس کے ذمہ جو قرضہ ہے یہ مڈل کلاس کا قرضہ ہے، یہ وصول ہونے کے بعد میں اس کی زکوٰۃ ہوگی، وصول ہونے سے پہلے نہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ مورگیج، تو مورگیج میں جو قسط پک گئی ہے وہ تو مطالبہ ہے، لاؤ، وہ تو بیلنس میں سے لیس ہوگی، اور جو قسطیں آگے آنی ہیں اس کا بینک کو ابھی مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جیسے بیوی کو ادھار مہر مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، اس کا بھی حق نہیں ہے، بس یہ لیس نہیں ہوں گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مفتی صاحب یہ کہیں کہ سارا ہی قرضہ لیس ہوگا، اگر کوئی ایسا کہے تو اس کی بات صحیح نہیں ہے۔ ورک بوٹ کیا ہے؟ بوٹ، ورک بوٹ کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ورک بوٹ میں نہیں جانتا کیا چیز ہوتی ہے، میں تو لفظ کے معنی تو سمجھتا ہوں، مگر وہ کیسے ہوتے ہیں، اس میں مسح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، میں نہیں جانتا۔ میں کہ آپ نے فتوے دو، میں نہیں جانتا تو کیسے فتوا دوں، کیسے بات بتاؤں؟
اس کو لاؤ، دکھاؤ، پھر اس کے بعد میں اس کے بارے میں حکم شرعی بتاؤں گا. بغیر دیکھے بغیر سمجھے کیسے بتاؤں؟ یہاں پر یعنی کینیڈا میں اپارٹمنٹ میں جگہ کی کمی کی وجہ سے بیڈ سے محدود ہوتے ہیں، لہذا روزے کی حالت میں ایک ہی بیڈ پر بیوی کے ساتھ سو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایک بیڈ کے اوپر سوئے، ایک بیڈ کے نیچے سوئے. جگہ نہیں ہے بیڈ کے نیچے گھس کے سو. عجیب لوگ ہیں. ہمارے یہاں ایک خاتون جماعت سے تراویح پڑھاتی ہیں جس میں وہ قرآن ہاتھ میں لے کر قرات کرتی ہیں. کیا عورتوں کا اس طرح جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا جائز ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں. عورتوں کا تراویح میں جمع ہو کے تو عورت کا تراویح پڑھانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنے سے تو نماز ہی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں سوئم اور برسی منائی جاتی ہے جس میں قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. کیا سوئم اور برسی منانا جائز ہے؟ بدعت ہے. سوئم، دہم، چہلم، برسی یہ سب بدعت ہے. اگر نہیں تو کیا برسی کا کھانا بھی جائز نہیں؟ بالکل جائز نہیں. اگر ایسا کھانا کہیں سے آ جائے تو کیا کرے؟ گاربیج. کیا شب برات یا کوئی فقیر ہو تو فقیر کو دے دو، اور کوئی فقیر یہاں نہیں ہے تو گاربیج کرو اسے. کیا شب برات اور 12 ربیع الاول کو نیاز بنا کر بانٹنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں. یہ سب بدعات و خرافات ہیں، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. کیا میں روزے کی حالت میں BA12 کا انجیکشن یا انسولن لگوا سکتی ہوں؟ کیا بلڈ ٹیسٹ کروا سکتی ہوں؟ یہ دونوں جائز ہیں. انجیکشن کوئی بھی لگاؤ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. بلڈ ٹیسٹ میں بدن میں سے خون نکلتا ہے، بدن میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے، تو خون نکلوا کر بلڈ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں. ضرورت پڑے تو کوئی بھی انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا. میں نے کسی سے پرسنل لون لی ہے، میرا کاروبار ہے. میں نے جس سے لون لی ہے وہ میری دکان میں کام نہیں کرتا. کیا میں میرے کاروبار میں سے اس کو پے چیک بنا کر میرا لون ادا کر سکتا ہوں؟ جب میں پے چیک بناتا ہوں تو میں گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ادا کرتا ہوں. اس سوال کو میں نہیں سمجھا، پتہ نہیں کیا پوچھ رہا ہے. یہ بندہ خود آ کر ملے، میں اس کے سوال کو سمجھا نہیں ہوں. کسی نے 2014 میں زکوٰۃ نکالی تھی، اس میں سے کچھ زکوٰۃ دے دی تھی. انہوں نے حساب نہیں رکھا تھا، باقی زکوٰۃ کی رقم چوری ہو گئی. اس چوری ہوئی زکوٰۃ کی رقم کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو، زکوٰۃ جب غریب کے پاس ہاتھ میں گئی اور مالک ہوا تب زکوٰۃ ادا ہوئی. نکال کر ڈبے میں رکھ دی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. بس وہ زکوٰۃ چوری نہیں ہوئی، ہو تو آپ کا مال چوری ہو. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، بغیر غسل کے دفنایا جاتا ہے. ایک شخص امریکہ یا کینیڈا میں علمی اور ابلاغی جہاد کرتا ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے جس میں کوئی تشدد نہیں ہے. لیکن ایک شخص دشمن اس کو قتل کر دیتا ہے نہی عن المنکر کے نتیجے میں. کیا اس شہید کو غسل دیا جائے گا؟ مجھے نہیں معلوم بھائی. دیکھو، یہ بات یاد رکھو ہمیشہ، جو سوال بھیجیں وہ یاد رکھے. میں مفتی نہیں ہوں، میں تو دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں. دارالفتہ سے میرا تعلق نہیں ہے. دارالفتہ سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ باریک باریک جزیات بھی اس کے علم میں ہوتے ہیں. میرے علم میں ہر مسئلہ ہونا ضروری نہیں ہے، میں مفتی نہیں ہوں. پھر ابھی ایک سوال آئے گا لمبا چوڑا، حج کے بارے میں 2 صفحے اس نے بھر رکھے ہیں، دنیا بھر کے سوالات کیے ہیں، اس کا جواب بھی میں ابھی دے رہا.
وہ سوالات دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی آئے ہوئے ہیں، جاؤ لے کر ان کے پاس، اور وہ بھی جواب نہیں دیں گے، وہ یہ لے کر جیب میں رکھ لیں گے کہ دیوبند جا کر کتابیں دیکھ کر جواب لکھیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے باریک مسئلے ہوتے ہیں یا نئے مسئلے ہوتے ہیں، ان کا جواب ایک دم مجلس میں نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے، ایسے مسئلے ویب سائٹ پر ڈالو، دیوبند سے فتویٰ آئے گا ویب سائٹ پر۔ ہم سے پوچھو گے تو میں تو سارے مسئلے مجھے نہیں معلوم، موٹی موٹی باتیں معلوم ہے، میں وہ بتاتا ہوں۔ اور دیوبند بھی ویب سائٹ سے بھیجو گے تو جواب نہیں آئے گا رمضان میں صرف روزوں کے مسئلوں کے جواب لکھے جاتے ہیں، کیونکہ اکثر مفتی چھٹی پر چلے گئے، 2-4 مفتی ہوتے ہیں تو وہ روزوں کے مسئلوں کے جواب لکھتے ہیں، باقی سوالات ایک طرف رکھتے ہیں، رمضان کے بعد لکھتے ہیں۔ تو وہ حج کے بارے میں جو 2 صفحے میں ایک صاحب نے سوالات کیے ہیں، وہ سوالات یا تو لے کر حضرت مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی کے پاس جاؤ، اور ان کے پاس جانا بھی بیکار ہے، ویب سائٹ سے دیوبند کے دارالفتہ کو بھیجو، وہاں سے جواب آئے گا۔ اب یہ جو مسئلہ بتلا رہا ہے، وہ شہید جس کو غسل نہیں دیا جاتا اس کے لیے 7 شرطیں ہیں، وہ 7 شرطیں پائی جائیں گی تب اس شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اب وہ 7 شرطیں مجھے تو یاد نہیں ہیں، تب میں بغیر یاد کے کیسے کتاب دیکھ سے بغیر کیسے فتویٰ دوں گا؟ جس شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اس کے لیے 7 شرطیں ہیں، وہ 7 شرطیں اکٹھا ہوں گی تب اس شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اب وہ 7 شرطیں تو مجھے یاد نہیں بھائی۔ ایسے سوال جب آتے ہیں تو ہم کتابیں دیکھ کر پھر جواب لکھتے ہیں، بغیر کتابیں دیکھے جواب نہیں دے سکتے۔ کیا وہ شخص جس نے اس کام کی نیت اور شہادت کی دعا کی ہوتی ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ شہید ہی کیا جائے گا، کیا وہ وصیت کر سکتا ہے کہ اگر وہ شہید اٹھایا جائے یعنی قتل کر دیا جائے تو اسے بغیر غسل کے دفنایا جائے؟ اس وصیت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا تو مسئلہ طے ہے کہ جس شہید میں 7 شرطیں پائی جائیں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ وصیت کرے یا نہ کرے۔ اس سے کیا وصیت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا عورت کا گھر میں پارلر کیا ہے؟ پارلر کیا ہے؟ چلانا جائز ہے یا حرام؟ چلانا کاروبار ہے۔ کیا عورت کا گھر میں پارلر چلانا جائز ہے یا حرام ہے؟ تھوڑی ایکسٹرا انکم کے لیے، تاکہ گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکے، ہر کام کر سکتی ہے۔ گھر میں رہ کر کے ہر جائز کام عورت کر سکتی ہے۔ یہ جو پارلر چلا رہی ہے اگر یہ کام جائز ہے تو کر سکتی ہے، اور ناجائز ہے تو نہیں کر سکتی۔ پارلر میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں تو پارلر ہے ہی نہیں، ہندوستان میں یہ پارلر ہے ہی نہیں، تو ہم نہیں جانتے ان میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال عورت گھر میں رہ کر ہر جائز کام کر سکتی ہے، کوئی بھی جائز کام کر سکتی ہے۔ 2 پیسے اگر عورت کماتی ہے تو کیا برا ہے، لیکن جائز کام کرے گی۔ اب یہ پارلر میں کیا ہوتا ہے، جائز کام ہوتے ہیں یا ناجائز بھی ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ جیسے سیلون، دکان لگاؤ، لیکن اگر اس میں آپ داڑھی موننے لگے لوگوں کی تو حرام ہے، لیکن آپ جائز بال کاٹتے ہیں تو جائز ہے۔ تو ایسے ہی پارلر میں اگر آپ جائز کام کرتی ہے وہ عورت تو کرے، کوئی کمانا 4 پیسے کمانا ناجائز تھوڑا ہے۔ بچے کے کپڑے میں کمرے میں کیریکٹر کارٹون تصویر لگانا صحیح ہے یا ممنوع ہے؟ ممنوع ہے اسلام کی روشنی میں۔ اور کپڑوں پر کارٹون بنا ہوا ہونا صحیح یا ممنوع ہے؟ ممنوع ہے۔ بچے کارٹون دے کر ضد کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرو، ایسی چیزوں کو مت پہناؤ، کل بڑے ہو کر تمہارے ہاتھ سے وہ بچے جائیں گے۔ آج تم بچوں کو جو پہنانا چاہتے وہ نہیں پہن رہے، وہ کل بچے تمہارے نہیں رہیں گے۔ ایک خاتون نے 2 سوال کیے ہیں۔
وہ کہتی ہے کہ میں نے شادی کے بعد 6 سال میں حفظ کیا، اب منتھلی پیریڈ جب آتا ہے اس زمانے میں قرآن نہیں پڑھتی ہوں تو میرا قرآن کچا ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ مجھے کوئی ترکیب بتاؤ۔ ترکیب یہ ہے، دل میں پڑھ، من میں، گجراتی میں من میں، دل میں پڑھ، زبان نہ ہلے، حروف ادا نہ ہو، قرآن شریف رکھ، ہاتھ لگانا جائز نہیں، منتھلی پیریڈ میں ہاتھ لگانا جائز نہیں، قرآن شریف رکھ، کسی کپڑے سے کھول اور من میں پڑھ، جیسے آپ من میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ آدھی پڑھی میں نے، تو حائضہ من میں پڑھ سکتی ہے، جنوبی بھی من میں پڑھ سکتا ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ اور یہ منتھلی پیریڈ میں قرآن رکھ دینے سے کچا اس لیے ہو جاتا ہے اس کا دور پکا نہیں ہو، دور پکا ہو جائے گا تو پھر یہ صورت نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ میں حدیث پڑھنا چاہتی ہوں اور مجھے بڑا شوق ہے، تو کیا میں از خود حدیث پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں، از خود قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، از خود حدیثیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر از خود قرآن پڑھ سکتے تو ہمارے گھروں میں اللہ قرآن لٹکا دیتے کہ لو پڑھو، وایا رسول اللہ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، حضور کا ذریعے بھیجا، اور قرآن میں ہے کہ آپ کے وایا اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن سمجھائیں۔ حضور نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے بعد والوں کو سمجھایا، یہ حکم جو قرآن کا ہے وہی حدیثوں کا ہے۔ بس اگر اس بہن کو حدیثیں پڑھنے کا بہت شوق ہے تو 6 سال میں قرآن پڑھا ہے، 6 سال میں کسی لڑکیوں کے مدرسے میں داخلہ لے۔ لڑکیوں کے مدرسے میں جو ہوتا ہے وہ بھی فل ٹائم نہیں ہے، پارٹ ٹائم ہے، اور باقی لڑکیاں گھر چلی آتی ہیں، تم بھی مدرسے میں داخلہ لو اور داخلہ لے کر پڑھو، پڑھے بغیر صرف مطالعہ کرے گا، تفسیروں کا، حدیث کی شرحوں کا مطالعہ کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہیں غلط فہمی ہو کر گمراہ ہو جائے۔ اس لیے اگر حدیثیں سمجھنے کا شوق ہے تو کسی مدرسے میں داخلہ لے کر، پارٹ ٹائم مدرسے ہیں یہاں، ان پارٹ ٹائم مدرسوں میں داخلے لے کر پڑھو، پڑھے بغیر نہیں۔ ہمارے ہاں ناجائز منافع کمانے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کیا اسلام نے کاروبار میں چیزوں پر منافع لینے کی کوئی حد یا شرح مقرر کی ہے؟ اگر ہے تو کتنی ہے؟ میں اس سوال کو سمجھا نہیں ہوں۔ ناجائز منافع یہ یہاں کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو یہیں کے لوگ جانے، میں تو کیا جانوں، میں یہاں کا تھوڑی ہوں۔ ناجائز منافع کس کو کہتے ہیں یہاں میں نہیں جانتا۔ کیا اسلام، دوسرا سوال ہے، کیا اسلام نے کاروبار میں چیزوں پر منافع لینے کی کوئی حد مقرر کی یا نہیں کی؟ آپ کی $1 کی چیز آپ $5 میں بیچ دیجیے، $5 کی چیز ہے $20 میں بیچ دیجیے، آپ کی مرضی۔ اسلام نے منافع کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، آپ کی چیز ہے، جتنے میں آپ چاہیں بیچیں۔ اور ناجائز منافع یہ اصطلاح ہے کہ